آج کا جواب دے جیو کے سلسلے ذرا سوچئے کی ایک کڑی. ذرا سوچئے میں جیو وقتاً فوقتاً ایسے مسائل کو اجاگر کرے گا جنہوں نے ایک عرصے سے ہماری سوسائٹی کو تقسیم کیا ہوا ہے. آج ہم حدود آرڈیننس پر بات کریں گے اور ہمارے مہمان ہوں گے مفتی منیب الرحمان اور جاوید احمد غامدی. آئیے پہلے بات کرتے ہیں مفتی منیب الرحمان سے. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. زنا اور زنا بالجبر میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زنا مطلقاً تو وہ ہوگا جس میں عورت کی رضامندی شامل ہو، لیکن اگر کسی عورت کو جان یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دے کر، اکراہ کر کے، جبر کر کے اس کے ساتھ یہ فعل حرام کیا گیا ہو تو اسے زنا بالجبر کہتے ہیں اور ایسی عورت کو مکرہہ کہتے ہیں. کہ یہ درست نہیں کہ جو زنا گناہ ہے اور اس کے لیے انسان خدا کے سامنے جواب دے؟ بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے اور دنیا میں بھی جواب دہ ہے. جیسے قتل عاقبت میں بھی جواب دہ ہوگا اور دنیا کے نظام قانون میں بھی وہ جواب دہ ہے. لیکن زنا بالجبر جو ہے وہ انسانیت کے خلاف جرم ہے اور فساد فیولرز کا حصہ ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل انسانیت کے خلاف، اخلاقیات کے خلاف، قانون و شریعت کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف بغاوت ہے، جرم ہے اور سنگین جرائم میں سے ایک ہے. مفتی صاحب اگر میں سوال ایسے کروں کہ کیا زنا جو ہے وہ فساد فی الارض میں آتا ہے؟ زنا بالجبر یقیناً فساد فی الارض میں آئے گا، کیوں نہیں؟ میں زنا بالرضا کی بات کر رہا ہوں. زنا بالرضا بھی فساد فی الارض ہے، زنا بالجبر بھی فساد فی الارض ہے. فساد فی الارض کی نوعیت، اس کے پیرامیٹرز اور اس کی حدود مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ہر وہ چیز جس سے اللہ کے قانون کو پامال کیا گیا ہو، انسانیت کی حرمت کو پامال کیا گیا ہو، انسان کے جذبات کو پامال کیا گیا ہو، آبرو کو پامال کیا گیا ہو، وہ فساد تو ہے. دی آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 چیپٹر 1(2)(a) کے تحت اڈلٹ کی تعریف یہ ہے کہ کوئی بھی مرد جو 18 سال اور عورت 16 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے وہ اڈلٹ تصور ہوگا یا ہوگی. میں آپ سے یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ 2001 سے 2004 کی جو مدت تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی، اس میں اس حد زنا پر بھی باقاعدہ کیٹیگوریکلی ڈسکشن کی گئی ہے اور اس میں بعض ترمیمات اور اضافات تجویز کیے گئے ہیں. اتفاق کیا گیا کہ 15 سال کے اس کو بالغ تصور کیا جائے. ترمیم تجویز کرنے کی کیوں ضرورت محسوس کی گئی؟ ترمیم تجویز کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ بنیادی اصول و قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعین کردہ ہیں، اس میں تھے جی ہاں، لیکن اس کو باقاعدہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کلاسیفائی کیا گیا، دفعات کی شکل میں مدون کیا گیا. تو اس میں جہاں جہاں ایمبیگویٹی تھی یا ابہام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی. آپ یہ مانتے ہیں کہ ابہام کو دور کرنا غیر اسلامی نہیں ہے؟ ابہام کو دور کرنا غیر اسلامی نہیں ہے اور ابہام کو دور کرنے کا مطالبہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے؟ نہیں، حدود شریعہ کے اندر ہو. سر یہ بھی حدود شریعہ کے مطابق نہیں بنائے گئے تھے؟ حدود شریعہ کے مطابق بنایا گیا تھا، لیکن اگر کہیں ابہام ہے تو اس کو حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ترمیم کی جائے گی. شریعہ کے مطابق بنایا گیا تھا تو اتنے سال تک آپ کو احساس کیوں نہیں ہوا کہ اس میں ابہام ہے؟ جب کوئی چیز پریکٹس میں آتی ہے تو اس کے بارے میں جب عملاً کوئی دشواری پیش آئے تو اس کو حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے اور ایک سیکولر انداز نظر میں فرق یہ ہے کہ جو ابہام کو دور کرنے کی سعی ہوگی وہ حدود شریعہ کے اندر رہتے ہوئے ہوگی، ان پیرامیٹرز میں ہوگی. اگر ایک 12 سالہ بچی جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے اور اس کے ساتھ زنا ہو تو کیا 4 مدرس کے خلاف گواہی دیں
تو اس 12 سالہ بچی کو سنسار کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اس میں دو باتیں ہیں. ایک ہے بنیادی فقہ اسلامی، بنیادی اسلامی قانون. اس میں تو اگر بلوغت ثابت ہو جائے تو سزا دی جاتی ہے، لیکن چونکہ قانون جب بنا لیا جائے اس کے لیے ایک پیرامیٹر متعین کر دیا جائے تو اس قانون کے مطابق اس کا اطلاق کیا جائے گا. اب آج کی صورتحال میں کیا ہوگا؟ آج کی صورتحال میں جو متفقہ طور پر بلوغت کی ریٹن عمر تجویز کی گئی ہے 15 سال ہے، لیکن اگر اس کو شریعت کے ماتحت کھلا چھوڑا جائے تو جب کسی کی بلوغت ثابت ہو جائے تو تب اس کو سزا دی جائے گی. میرا سوال تو بڑا واضح ہے کہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں، آپ اس قانون کے مترجم ہیں، آپ اس قانون کی انٹرپریٹیشن کرنے والے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ اس قانون کی موجودگی میں ایک 12 سال بچی کو کیا سنسار کر دیا جائے گا یا نہیں؟ میرا یہ سوال اگر اس کی بلوغت ثابت ہو جائے محض 12 سال کی عمر کی بنا پر، چاہے اس بچی کے پاس عقل ہو، شعور ہو یا نہ ہو. نہیں، عقل نہیں ہے تو جو مجنون ہے، جس کا دماغ مجنون نہیں سر، نہیں، عقل سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی فاتر العقل ہے. یہاں سے عقل اور شعور کی بات ہے کہ جاننا اور سمجھنے کی جو شعور عقل ہوتی ہے. میں مجنون کی بات نہیں کر رہا. عقل بلوغت جب اس کے پاس ہوگی تو پھر اس پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے گا. اب آپ کہیں کہ جی 18 سال سے پہلے تو اس کو عقل ہے ہی نہیں، تو آپ 10 سال میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہیں گے؟ 10 سال کی عمر کے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں نا؟ کہتے ہیں. تو آپ 10 سال کے بچے کو زنا اور زنا بالجبر کا فرق سکھاتے ہیں کبھی؟ اگر 10 سال کا بچہ بالغ نہیں ہے تو اس کو مفتی صاحب سوال نہیں ہے، سوال آپ نے کہا نماز کا. میں کہتا ہوں بالکل 10 سال کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے کو ہم کہتے ہیں جا کے نماز پڑھو، ٹھیک. لیکن کیا ہم اس بچے جس کو ہم نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا ہم نے اس کو یہ بتایا کہ زنا کیا ہوتا ہے، زنا بالجبر کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی عالم دین نے یہ بتانے کی کوشش کی؟ جب وہ زنا کے عمل ماں باپ بتاتے ہیں؟ جب وہ زنا کے عمل سے گزرے گا، جب وہ عملاً جبر کرے گا تو اس کا معنی ہوگا کہ اس کے اندر اس کا شعور موجود ہے. اور ویسے اس نے جرم نہیں کیا تو کوئی اسے مجرم قرار نہیں دیتا. قانون میں ایک عمر متعین کی گئی ہے، اور قانون کی جو عمر ہے، میں واپس سر اسی پہ جاتا ہوں. سوال میرا یہ تھا کہ اگر 12 سال کی بچی کے ساتھ زنا ہو اور 4 مرد اس کے خلاف گواہی دے دیں تو کیا اس کو سنسار کیا جائے گا؟ جب آپ نظام قانون کو معطل کر کے بنا دیں گے تو تب ہوگا جب ایک قانون موجود ہوگا اور اس میں بلوغت کی ایک عمر متعین ہوگی تو پھر تو اس قانون کے تحت سزا دی جائے گی. اور 15 سال کی عمر تجویز کی گئی ہے متفقہ طور پر بلوغت کے لیے. یا دین میں کچھ چیزوں سے ممانعت ہے یا کچھ چیزوں کی اجازت ہے. اب اس آرڈیننس کو آپ کہتے ہیں یہ بالکل دین کے پیرامیٹرز پہ پورا اترتا ہے. یہ قوانین اپنے اصول کے اعتبار سے دین کے پیرامیٹرز پر قائم ہے، لیکن اس کے بیان میں تشریح میں ابہام ہے تو اس کو دور کرنے کی گنجائش ہے. سر ریپ جو زنا بالجبر ہے، جی، اس کے لیے 4 گواہ کہاں سے آئیں گے؟ جہاں زنا بالجبر کے قرائن اور شواہد معلوم ہو جائیں، اور آج کل سائنٹیفک ذرائع بھی موجود ہیں، ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ 4 گواہ موجود نہیں ہیں تو رجم تو نہیں کریں گے، اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے. اور تعزیر کی گنجائش شریعت میں بھی موجود ہے، قانون میں بھی موجود ہے. صاحب کیا تعزیر کی سزا شرعی سزا ہے؟ شریعت میں تعزیر موجود ہے. حدود معین سزائیں تو چند ہیں، باقی ساری سزائیں جو تعزیر کے قوانین ہیں وہ اسلامی قوانین نہیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں وہ حد میں نہیں آتے. نہیں، حد میں نہیں ہے، لیکن اگر اسلامی حاکم وہ تعزیر مقرر کرے تو اسلامی قانون ہی کہلائے گا، وہ غیر اسلامی قانون نہیں کہلائے گا. خلافت راشدہ میں بھی بعد کے ادوار میں بھی آج بھی اگر کوئی تعزیری
قانون حدود شریعہ کے مخالف نہ ہو اور بنایا جائے تو اسلامی قانون کہلائے گا. اور اسی لیے اسلامی زراعتی کونسل نے تمام قوانین پر نظر ثانی کی ہے. جہاں ترمیم تھی تجویز کی ہے، باقی ہر قانون کو خلاف اسلام نہیں حدود کہا. اور تعزیزات میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ حدود اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، جبکہ تعزیزات اللہ اور رسول کے مقرر کردہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قانون جرم و سزا کا نام ہے، جس کی تدوین اور تشکیل کا طریقہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے. اسلامی دور میں کبھی کسی دور میں بھی تعزیزات کو اسلامی سزائیں قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہ خالصتاً انسانی قانون سازی کے دائرے میں آتی ہیں. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ تعزیرات جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے حدود اختیار میں بنائی جائے گی تو اسلامی قانون ہی کہلائے گا، صرف حد نہیں ہوگی. حد میں اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ حد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور تعزیر میں زمانے کی مصلحت کے مطابق کمی یا بیشی ہو سکتی ہے. کیا ہم خود سے اسلامی قانون بنا سکتے ہیں؟ یہ سارے قوانین جو ہمارے پارلیمنٹ میں بنتے ہیں کوئی چیز اسلام سے کنٹراڈکٹری نہیں ہے تو وہ مسلمانوں کا قانون ہے، وہ اسلامی قانون کہلائے گا. کوئی اس پر عمل کرنا لازمی ہوگا. مثال کے طور پر منیب صاحب، قانون کہتا ہے کہ منیب صاحب مسلمانوں کے قانون اور اسلام کے قانون میں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آتا؟ مسلمانوں کا بنایا ہوا قانون اگر اللہ تعالی کے کسی حکم سے متصادم نہیں ہوگا تو اسلام اس کی پابندی کا حکم دیتا ہے. پابندی کا حکم دیتا ہے، لیکن وہ اسلامی قانون تو نہیں ہوگا نا. اسلام کے مطابق ہوگا، حد نہیں ہوگی. سر اسلام کے مطابق ہوگا لیکن اسلامی قانون تو نہیں ہوگا نا. حدود میں اور تعزیر میں فرق یہ ہے کہ وہ سزائیں جو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دی ہیں ان میں پارلیمنٹ کو یا انسان کو کمی بیشی کا اختیار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کے اندر جو حاکم مجاز یا حکومت یا پارلیمنٹ قانون بنائے اور اللہ کے کسی حکم سے کنٹراڈکٹری نہ ہو تو وہ بھی اسلامی قانون ہے، وہ بھی مسلمانوں کا قانون ہے، اس پر ہی عمل لازمی ہے. کیا یہ درست ہے کہ آرڈیننس کے تحت عورت کی گواہی نہیں؟ حدود آرڈیننس کے تحت حدود کے لیے نہیں ہے، تمام معاملات میں زنا بالجبر میں زنا بالجبر وہ شہادت جس سے کسی کو رجم کیا جائے وہ نہیں ہے، لیکن یہ نہیں چوری میں بھی نہیں ہے. جی چوری میں بھی نہیں ہے. حدود میں، ساری حدود میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. قرآن کی کون سی آیت آپ مجھے بتائیں گے اس حوالے سے؟ قرآن میں مجید میں ہے کہ تم میں سے 4 مرد گواہی دیں. وہ تو زنا کے لیے نا. زنا کے لیے ہے. نہیں، یہ کہاں کہا گیا کہ عورت گواہ نہیں ہو سکتی؟ امت کا اجماع ہے کہ حدود کے معاملے میں سر امت کی بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پلیز تھوڑا سا احتیاط سے چلیں. میرا سوال قرآن سے ہے، امت اور اجتہاد کی بات میں نہیں کر رہا. میں نے سوال کیا کہ قرآن میں کہاں ہے. بہت اچھی بات آپ کا سوال. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کے سوا اسلام کہیں بھی نہیں ہے تو پھر قرآن میں نہ 5 نمازوں کا ذکر ہے، نہ نماز کی رکعت کا ذکر ہے، نہ طریق ادا کا ذکر ہے، تو نماز کو غیر اسلامی کہا جائے گا. چلے مجھے وہ ایسی حدیث بتا دیں جہاں پہ یہ کہا گیا ہو کہ زنا کے حوالے سے اور حدود کے حوالے سے عورت کی جو ہے گواہی وہ نہیں ہے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفاء میں یہ چیز تسلسل کے ساتھ جاری رہی کہ حدود میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. کیا کبھی بھی ریپ کے لیے 4 مسلم گواہ آ سکتے ہیں؟ مرد اگر نہیں آ سکتے تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے. پھر بھی کیسے؟ اسلام اس کا دائرہ نہیں روکتا. میں ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. آپ ضرور ذمہ دار فرد ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبھی بھی ریپ کے لیے 4 مسلم مرد گواہ ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو بھی سکتے ہیں، اگر نہ ہو تو تب بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور تعزیراً اسلام کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے. کیا یہ بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے لوگوں کو اس مسئلے میں سزا ملی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سزا دی گئی ایک مرد اور ایک عورت کو کنفیشن کی بنیاد پر دی گئی ہے، اقرار جرم کی بنیاد پر دی گئی ہے. کیا ایسے 4 گواہ جو نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں،
اسلامی طرز زندگی اپنائے ہوں، کھڑے ہو کے ایک عورت کو ریپ ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کھڑے ہیں اور سامنے کوئی قتل کر دے؟ سر ایک سیکنڈ پلیز، اگرچہ میں نہیں دیکھ سکتے تو بچائیں گے اسے جی، بس یہی میں بالکل. تو پھر 4 گواہ کیسے ہو گئے جی؟ وہ تو ریپ نہیں ہونے دیں گے. مطلب کیا کو 4 متقی مسلمان جو پرہیزگار ہوں، نماز پڑھتے ہوں، وہ ریپ تو نہیں ہونے دیں گے نا؟ تحفظ دیں گے، بچائیں گے اس کو. اب ہمارے ہاں ایک عورت ریپ ہو جاتی ہے اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکتی، تو اس پہ زنا کے تحت مقدمہ قائم کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس عورت نے رپورٹ لکھوا کر اس بات کا تو اقرار کر لیا ہے کہ اس کے ساتھ زنا ہوا ہے. اب اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو وہ گناہ گار ٹھہرے گی. اس کے بارے میں آپ نہیں، اگر اکراہ کا دعویٰ کرے، جبر کا دعویٰ کرے، ریپ کا دعویٰ کرے اور قرائن موجود ہوں تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی. کیا اگر 50 عورتوں کے سامنے بھی زنا بالجبر کیا جائے تو سزا حد کے تحت نہیں ہوگی کیونکہ 4 مرد گواہ موجود نہ تھے؟ یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ جب یہ قانون بن رہا تھا تب سے جو اس قانون کو ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے وہ اٹھاتے تھے، لیکن یہ تو آپ کے شروع 79 سے لے کر آج تک آپ ایک مثال بتا دیں کہ 50 عورتوں کے سامنے کوئی ایسا بالجبر جرم کیا گیا ہو. لیکن پھر میں کہتا ہوں اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو تعزیراً سزا دی جائے گی. مفتی صاحب، یہ جو قوانین بنائے جاتے ہیں یہ 1-2 سال کے لیے بنتے ہیں یا یہ ایک لمبے عرصے کے لیے بنتے ہیں؟ قانون لمبے عرصے کے لیے بنتے ہیں. ایک آدمی جنگل میں ہے، اس کے سامنے اس کے بیٹے کو آ کر کوئی قتل کر دیتا ہے، اس کے پاس 2 گواہ نہیں ہیں، عدالت میں اس قاتل کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، تو کیا آپ یہ کہہ دیں گے کہ آئندہ سے کوئی دعویٰ کرے اس کو سزائے موت دے دی جائے؟ عدالت میں پھر بھی 2 گواہوں کا معیار قائم رہے گا، وہ معیار موجود ہے. تو اس 1-2 نظائر کی وجہ سے قانون کو بدل نہیں سکتے. اس کو ویسے حد کے تحت سزا نہیں ہو سکتی؟ حد نہیں ہوگی. کیا یہ ویسے عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ اگر ہم اور آپ سارے الہی معاملات کا فیصلہ اپنی عقل کے سانچے میں کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. اگر ہم کسی مرحلے پر اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہونے کے لیے تیار ہوں تو یہ حکم الہی ہے. آگے چلتے ہیں. اگر 4 گواہ ہونا لازمی ہے تو کیا غیر شادی شدہ عورت کا حمل اگر ظاہر ہو جائے تو اسے زنا میں سزا نہیں دی جائے گی؟ نہیں، فقہا کا فیصلہ ہے کہ نہیں دی جائے گی. کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کلیریفائی کر دیا گیا؟ کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ بنیادی طور پر تو جیل نہیں تھی، اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غلط استعمال کی وجہ سے اعتراضات کیے جا رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ کو ایکسپینڈ کریں یا اس کے تحت قاضی عدالت بنائیں جہاں پر حدود کے جرائم کو ڈائریکٹ قاضی کی عدالت میں FIR درج کی جائے، بجائے اس کے کہ پولیس اس کو مینوپولیٹ کرے. اس کا مطلب ہے آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حدود آرڈیننس کا جو ہے آفینس آف زنا انفورسمنٹ آف حدود آرڈیننس 1979 یہ ایک مناسب ڈاکومنٹیشن نہیں ہے؟ حدود آرڈیننس اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک پاکستان پینل کوڈ ہے، ایک پاکستان پروسیجرل کوڈ ہے، ایک ضابطۂ فوجداری ہے، ایک قانون فوجداری ہے. جو ضابطۂ فوجداری ہے اس کو اس کے مطابق چینج نہیں کیا گیا. کس کا کام تھا؟ حاکم وقت کا. کل بھی تھا، آج بھی ہے. کس حاکم وقت کا جس نے آپ علماء کو خوش کرنے کے لیے یہ 79 میں آرڈیننس تو جاری کر دیا، لیکن اس سے جو ابہام پیدا ہو رہے تھے، اس سے جو قباحتیں پیدا ہونی تھی، اس سے جو مسائل پیدا ہونے تھے، اس کا ویژن اور ادراک نہ کیا. ہم مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں خوش کرنے کی بات نہیں. اگر کوئی اللہ کے قانون کو جزوی طور پر، کلی طور پر تسلیم کرنے کی بات کرے تو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا جا رہا ہے. صاحب کہ اللہ کے قانون اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو اگر جزوی طور پہ آپ امپلیمنٹ کریں اور اس پہ اگر عمل نہ ہو تو پھر یہ کتنا خوفناک رجحان ہے. یہ تو ہمارے پورے نظام میں آئین و قانون میں پورا نظام. باقی اگر نظام ناکام ہو رہا ہے تو اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ یہ اسلامی نظام ناکام ہو رہا ہے. اس پہ کوئی دین پہ حرف نہیں آ رہا. اس کی ناکامی میں دین پر حرف آ رہا. نہیں، اس کی ناکامی کے ذمہ دار بھی انسانی نظام ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے. کیونکہ نفاذ انسانوں نے کرنا ہے. نفاذ اللہ نے اپنی فرشتوں کی عدالتیں تو نہیں بنائی ہوئی. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر اسلامی مصلحت و حکمت کا تقاضا ہو
تو اس کو شرعی حدود و قیود کے اندر اس کو کسی محدود زمانے کے. سر میرا پھر سوال دیکھیں، بہت چھوٹا سمپل سوال، کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور نہیں ہے؟ بس اتنی سی بات ہے. اسلام میں تو جیل میں اچھا ایک عورت ڈاکو ہے، فرض کریں ایک عورت ڈاکو ہے، سر آپ جواب دیں، میں تو سوال کر رہا ہوں نا. اگر وہ فساد فی الارض کرتی ہے، وہ دہشت پھیلاتی ہے، تو اس کو ينفى من الارض. سر اس کا بھی کیا اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا تصور ہے؟ مجھے آپ اتنا بتا دیں. میرے نزدیک اگر عورت فساد فی الارض کا ارتکاب کرتی ہے اور انسانیت کو، جیسے انڈیا میں ایک بہت بڑی ڈاکو عورت تھی جس کے واقعات آئے، تو اس کو اس سے انسانیت کو بچایا جائے گا. وہ مسلمان نہیں تھی. میں بات پھر وہ کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے کہ اسلام میں عورت کو جیل میں رکھنے کا کوئی تصور نہیں؟ اگر کوئی عورت فساد فی الارض کرے، اگر انسانیت کو اس سے اندیشہ ہو، اگر انسانیت کی جان مال آبرو کو اس سے خطرہ ہو، تو اس کو شرعی تحفظات کے اندر رکھا جائے گا. سر شرعی تحفظ میں جیل میں رکھنا نہیں ہے. ہاں، اس کو اس کے گھر بھی نظربند کیا جا سکتا ہے. کیا ریپ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے طریقے استعمال نہیں کیے جا سکتے، مثلا ڈی این اے ٹیسٹ؟ ریپ کو ثابت کرنے کے لیے قرائن کی شہادت، واقعاتی شہادت اور ڈی این اے ٹیسٹ، میڈیکل ٹیسٹ سارے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اور ان قرائن سے ظن غالب ہو جائے تو اس کو تعزیراً سزا دی جا سکتی ہے، اور وہ بھی اسلامی سزا کہلائے گی. لیکن مفتی صاحب حد نافذ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جرم ثابت نہیں ہوا اور شک رہ گیا. حد نافذ نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس درجے میں جرم ثابت نہیں ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حدود شبہات سے دفع ہو جاتی ہیں. ان الحدود تزدر بالشبہات. اور دنیا کی تمام جدید فلسفہ ہائے قانون نے اللہ کے رسول کے اس فلسفے کو تسلیم کیا ہے کہ قصوروار سزا سے بچ جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بے قصور کو سزا مل جائے. کیا یہ درست ہے کہ گواہوں کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے کسی بڑے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو، وہ نماز پڑھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اسلام کے مطابق زندگی گزارے؟ میرا یہ سوال ہے، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ ہاں، اپنے دور کے حالات کے مطابق اگر وہ علانیہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور جج کو اس سے طمانیت ہو جاتی ہے تو اس کی شہادت کو قبول کر لے گا. کیا تزکیہ شہود کی تعریف میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ تزکیت و شہود کے بڑے پیرامیٹر مقرر کر سکتے ہیں، اور قاضی اپنے زمانے کے حالات کے مطابق سزا گواہی کو قبول کرنے کے لیے اس کو یقین اطمینان ہو جائے تو قبول کر لے گا. کوئی غیر مسلم گواہی نہیں دے سکتا؟ ہاں، حدود کے معاملات میں. کیا ایک ایسے قانون کا اطلاق ہم غیر مسلموں پہ کر سکتے ہیں جو خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ باقی دنیا میں جو قوانین ہیں وہ مسلمانوں پر نہیں ہیں؟ سر وہ وہاں مذہب کی بنیاد پر قانون نہیں ہے، وہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ قانون نہیں ہے. تو ہم غیر مسلم پر اس کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر یہود و نصارہ ہیں تو تورات میں آج بھی رجم کی سزا موجود ہے، انجیل میں بھی موجود ہے. وہ تو اپنے قوانین کے مطابق فیصلہ کریں گے نا. لیکن تورات جو آج کی تورات ہے اس میں باب استثناء آیت 21-23. سر وہ ان کا مذہب ہو گیا نا. تو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد میں یہود کو ان کے مذہب کے مطابق رجم کی سزا سنائی، تورات کی روشنی میں سنائی. ہم ان کو ان کے مذہب کے مطابق ہی سزا دیں گے، اسلام کے سزاؤں کا اطلاق تو نہیں کریں گے. ان کے مذہب کے مطابق بھی رجم کامن ہے. سر میرا یہ سوال ہے کہ اس حدود آرڈیننس کا اطلاق آپ نے غیر مسلموں پہ بھی کر دیا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ پاکستان کا جو کامن لا ہوگا، کسی بھی ملک کا کامن لا، اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے، کوئی کامن لا ہو. کیا اسلامی قانون کا نفاذ غیر مسلموں پر ہو سکتا ہے؟ غیر مسلموں کو ان کے مذہب کے مطابق بھی سزا دی جا سکتی ہے. سر اسلامی زکوٰۃ کا اطلاق دیکھیں جس چیز پر سر کیا غیر مسلموں پر اسلامی قوانین کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے قانون زکوٰۃ کا اطلاق غیر مسلم پر کیا ہے؟ میں سوال یہ نہیں کر رہا، میں اس قانون کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے. تعزیراً ان کو سزا پھر بھی دی جا سکتی ہے، کوئی بات نہیں. یہاں پہ تو حد کے تحت بھی دی جاتی ہے، اس قانون کے تحت تو حد کے تحت بھی دی جا سکتی ہے. اور تورات میں بھی ہے. سر ہم تورات کی بات نہیں، سر دیکھیں سر بہت سمپل سی بات ہے مفتی صاحب، یہ آپ پڑھ کے سنائیں ذرا مجھے.
پڑھ کے سنائیں. If the accused is a non-Muslim, the eyewitness may be non-Muslim. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو حد کے تحت سزا ہو سکتی ہے. اب سوال ہے کہ اس کو حد کے تحت سزا ہو کیسے سکتی ہے؟ میں دیکھ لوں. اب اس کا کیا کریں گے جی؟ کیا ایک ایسے قانون کا اطلاق ہم غیر مسلموں پہ بھی کر سکتے ہیں جو خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہے؟ حدود لا چونکہ پاکستان اسلام کا ایک کامن لا ہے، لیکن اس میں نان مسلم پر جو اس کا اطلاق کیا گیا ہے وہ اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کے گواہ بھی نان مسلم ہوں. سر لازمی نہیں ہے. پرووائڈیڈ دیٹ اف دا ایکیوز از اے نان مسلم دی آئی وٹنس مے بی نان مسلم. مے بی شاید ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لازمی نہیں ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. تو چونکہ حدود اسلام کا کامن لا ہے اس لیے اسلام یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ ایک طرف مسلمانوں کو تو قوانین کا پابند بنایا جائے اور جو غیر مسلم لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، جو آئین کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، ملک کے شہری ہیں، ان کے لیے محرمات کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اس لیے پبلک لا کا اطلاق اسلام میں کیا آئین کا یہ تصور نہیں ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کی ہر چیز کی پروٹیکشن کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے؟ جی ہاں، پرسنل لا میں ان کو پروٹیکشن دیا گیا ہے، ان کو اپنے مذہب کے تحت زندگی گزارنے کی اجازت ہے. بالکل اجازت ہے اور آزادی ہے. پرسنل لا میں وہ اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کریں گے. نکاح اور طلاق اور وراثت کے معاملات کے فیصلے ان کے مذہب کے مطابق ہوں گے. وہ اس اسپیسیفک فیلڈ میں پاکستان کے کامن لا کے تحت نہیں آئیں گے. کیا یہ درست ہے کہ اگر زنا کا الزام لگانے والا 4 گواہ پیش نہ کر سکے وہ فاسق کہلائے گا؟ جی ہاں. اور اس کو 80 کروڑ کی سزا دی جائے گی؟ جی ہاں. اور دوبارہ کبھی اس کی گواہی تسلیم نہ کی جائے گی؟ فقہ حنفی کے مطابق اس کی گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی. بعض فقہا نے تسلیم بھی کیا ہے کہ توبہ کر لے. فاسق تو قرار پائے گا؟ ہاں فاسق قرار پائے گا. 80 کروڑ کی سزا ملے گی نا؟ ملے گی. کیا یہ درست نہیں کہ حدود آرڈیننس کے تحت اگر عورت بے گناہ ثابت ہو جائے تو بھی جھوٹا الزام لگانے والے فاسق کو قرار دے کے سزا نہیں دی جاتی؟ دی جانی چاہیے. نہیں دی جاتی. دی جانی چاہیے. اس کو دوبارہ FIR درج کرانی پڑتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ قانون میں شامل کر دیں اس کو کہ اگر کوئی کسی خاتون پر جھوٹا الزام لگائے اور ثابت نہ کر سکے تو اس پر حد قذف جاری ہونی چاہیے. کیا یہ درست نہیں کہ اگر کوئی یہ تسلیم کر لے کہ اس نے الزام اچھی نیت سے اور معاشرے کی بہتری کے لیے لگایا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی؟ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائی ہے اور وہ نصاب شرعی کے مطابق ثابت نہیں کر سکا تو اس پر حد قذف جاری ہو سکتی ہے. جو یہ قوانین ہیں اس میں حد کے مطابق ہی سزا دی جانی چاہیے نا. لیکن تعزیر بھی اسلامی سزا ہے، یہ بھی میں نے بتایا نا. اور رجمی سزا ہے تو پھر حدود آرڈیننس میں یہ کیوں درج ہے کہ پتھر مارنا شروع کیے جائیں؟ شروع کیے جائیں تو سنسار کوئی تو مارے گا. اور پھر شوٹنگ کر کے مجرموں کو ہلاک کر دیا جائے. رجم پتھر مارنا اس لیے شروع کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا، اس کے رسول کے قانون کا اطلاق ہو جائے. بالکل صحیح ہے. قانون میں شوٹنگ کہاں سے آ گئی؟ نہ کریں شوٹنگ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے. مفتی صاحب اتنا آسان تو نہیں. آپ نے کہہ دیا کہ نہ کریں. آپ نے قانون میں لکھا ہے، اس قانون کو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس قانون کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، اس قانون کے خلاف جو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ بڑے بڑے اچھے خیالات کرتے ہیں. سوال ہے کہ ایک چیز جو فیصلہ کیا کہ سنسار کیا جائے، آپ نے کہا کہ نہیں شوٹ کر دیا جائے. رجم کے معنی پتھر پھینکنا ہے اور لکھا ہوا ہے کہ پتھر پھینکنے سے سنساری سے آغاز کیا جائے. اگر سنساری کر دی گئی ہے تو رجم کا اطلاق ہو گیا ہے. اگر کسی کی موت کو آسان کرنے کے لیے اس کے بعد شوٹ کیا جائے، اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ سٹون کر کے مارا جائے. نہیں، رجم علی الاطلاق رجم ہونا چاہیے، لکھا ہوا اس میں بھی ہے. تو پھر شوٹنگ کر کے مجرموں کو کیوں ہلاک کر دیا جائے؟ اس میں رجم کی نفی نہیں ہے اس میں. اچھا سر پھر رجم کیا ہے مجھے بتائیں. رجم یہ ہے کہ جب آپ کی مرضی آئی آپ نے پتھر مارنے شروع کر دیے، اور جب آپ کی مرضی آپ نے شوٹنگ شروع کر دی. جس کا تعین ہو چکا ہے، جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو یہاں کائے کو تبدیل کر رہے ہیں آپ؟
رجم پتھر پھینکنے کا لکھا یہ ہے کہ سزا کا آغاز سنسار کرنے سے ہوگا، تو اگر اس کو اپنی آئیڈیل کیا اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہیں پہ کہ آغاز پتھر سے کریں اور انجام گولی سے کریں؟ اسلام میں نہیں کہا گیا، احادیث میں نہیں ہے، احادیث میں رجم کا ذکر ہے۔ احادیث میں جو رجم ثابت ہے وہ اسٹوننگ کا ہے، سنسار کرنے کا ہے، اور سنسار کرنے کے ذریعے موت کا ہے۔ لیکن اس میں پھر کیا کریں گے ہم؟ بس انہوں نے اس میں ایک درمیانی شکل نکالی کہ سنسار بھی کیا جائے اور موت کو آسان کرنے کے لیے شارٹ ڈیٹ کیا جائے۔ مفتی صاحب، راشدہ پیٹل کیس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے حکم دیا تھا کہ زنا اور زنا بالجبر کے لیے گواہوں کے کرائیٹیریا میں فرق کیا جائے۔ According to the judgment, the government was bound to introduce his amendment within 90 days, otherwise it was to become a law automatically. The then government, with malice in heart, challenged the decision that remains unattended even after the lapse of almost 15 years from now. اب اس معاملے پہ شریعت کورٹ نے بھی محسوس کیا، فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی، اور اس نے کہا کہ جو اس کے ابہام ہیں اس کو ختم کرو، اور 14 سال سے اس نے یہ کہا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم ابہام کو دور کرنے کے مخالف نہیں ہیں۔ ریپ کے لیے ایویڈنس چینج کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ ریپ کے لیے کیا کہا ہے مجھے بتائیں؟ جو ریپ کے لیے جو ہے نا کرائیٹیریا تبدیل کیا جائے، ہاں ٹھیک ہے، زنا سے مختلف کیا جائے اس کو۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر قرائن کی جو شہادت ہے جس میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، میڈیکل ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ سر، آج تک حدود آرڈیننس کے تحت کتنے لوگوں کو سنسار کیا گیا؟ ایک کو بھی نہیں کیا گیا۔ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ پاکستان کے اندر تمام لوگ شریف بستے ہیں، یہاں پہ جرم نہیں ہوتا؟ اس سے یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر نصاب شہادت کے مطابق جرم ثابت نہیں ہو سکا، اور 23 جرم ہوا ہی نہیں۔ میں نے کہا جرم نہیں ہوا، سزا جرم کے وجود پر نہیں، اس بات جرم پر کہ ہر قانون ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، نہیں، یہ افسوس کا اظہار کرنا چاہیے۔ کیا حدود آرڈیننس مکمل طور پر قرآن و سنت کے تابع ہے؟ حدود کے احکام قرآن و سنت کے مطابق ہیں، لیکن قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے ان میں اگر ابہامات ہیں، توضیحات کی ضرورت ہے، بشرط تو ان کی۔ سر، ہم حدود آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا حدود آرڈیننس، اللہ کی حدود کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بڑے تھوڑا سا یہاں پہ میرے ساتھ رہیے گا پلیز۔ میرا سوال ہے کہ کیا حدود آرڈیننس، یہ جو ڈبیٹ ہماری آج کی ہے، مکمل طور پہ قرآن و سنت کے تابع ہے؟ بس حدود کے قوانین مکمل طور پر قرآن و سنت کے تابع ہیں، ان کی موجودہ جو ورڈنگ ہے، موجودہ جو ترتیب ہے، وہ انسانوں کی مرتب کردہ ہے۔ ان میں کہیں ابہام ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔